مثنوی کی تعریف۔ مثنوی لفظ مثنیٰ یا تثنیہ سے بنا ہے جس کے معنی دہرانا یا دو کے ہیں۔ شاعری کی اصطلاح میں دو مصرعوں کے ذریعے لکھی جانے والی ایسی نظم جس کے ہر شعر میں قافیہ ردیف بدلتا رہتا ہے اسے مثنوی کہتے ہیں۔ مثنوی طویل بیانیہ نظم ہوتی ہے جس میں کوئی قصہ یا واقعہ یا کسی موضوع پر تفصیلی بات پیش کی جاتی ہے۔ مثنوی میں اشعار کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ قدیم دور کی مثنویاں کئی ہزار اشعار پر مشتمل ہے۔ مثنوی کے لیے شاعری کی 7 بحریں اور اوزان مقرر ہے۔ روایتی مثنوی نگار شعراء نے مثنوی کے 8 اجزاء قرار دیے ہیں۔ پہلا حمد، دوسرا نعت، تیسرا منقبت، چوتھا مناجات، پانچواں مدحشاں، 6 سبب تالیف، 7 آغاز قصہ، 8 اختتام۔ دور قدیم کی مثنویوں میں شاہی دور کے قصے بیان کیے گئے ہیں، اسی لیے انہیں منظوم داستانیں بھی کہا گیا۔ ان مثنویوں کے کردار شہزادے، شہزادیاں اور محلوں میں رہنے والے لوگ ہوا کرتے تھے۔ عام انسانوں کا ذکر مثنویوں میں نہیں کیا جاتا تھا۔ شعراء بادشاہ سے انعام و اکرام کے حصول کی امید میں اپنی مثنویوں میں شاہی گھرانوں کے لوگوں کے کارنامے پیش کرتے تھے۔ قدیم دور کی مثنویوں میں مافوق الفطرت عناصر جیسے جن، دیو، بھوت پریت، جادوئی تعویذ، جادوئی گھوڑا وغیرہ کا ذکر ملتا ہے۔ ان عناصر کی مدد سے مثنوی کا ہیرو شر پر فتح حاصل کرتا تھا۔ اردو مثنوی کی یہ خاصیت رہی کہ ان میں جن مافوق الفطرت عناصر کا ذکر کیا گیا ان میں سے بعض باتیں سائنسی ایجادات کے ذریعے حقیقت کا روپ لے سکیں، جیسے موجودہ دور کی ایجادات ٹیلی ویژن، فون اور ہوائی جہاز وغیرہ کے اشارے قدیم مثنویوں میں ملتے ہیں۔ مثنوی امن نامہ از جانثار اختر۔ پلا ساخیہ بادائے خانہ ساز کہ ہندوستاں پر رہے ہم کو ناز۔ محبت ہے خاک وطن سے ہمیں، محبت ہے اپنے چمن سے ہمیں۔ ہمیں اپنی صبحوں سے شاموں سے پیار، ہمیں اپنے شہروں کے ناموں سے پیار۔ ہمیں پیار اپنے ہر ایک گاؤں سے، گھنے برگدوں کی گھنی چھاؤں سے۔ ہمیں پیار اپنی عمارات سے، ہمیں پیار اپنی روایات سے۔ ہمیں پیار ہے اپنی تمیز سے، ہمیں پیار ہے اپنی ہر چیز سے۔ اٹھائے جو کوئی نظر کیا مجال، تیرے رند لیں بڑھ کے آنکھیں نکال۔ سلامت رہے اپنے دشت و دمن، رہے گنگناتا ہمارا گگن۔ نگاہیں ہمالیہ کی اونچی رہیں، سدا چاند تاروں کو چھوتی رہیں۔ رہے پاک گنگو تری کی پھبن، مچلتی رہے زلف گنگو جمن۔ رہے جگمگاتا یہ سنگم کا روپ، چمکتی خنک چاندنی نرم دھوپ۔ جھلکتی رہے یہ اشوکا کی لاٹ، یہ گوکل کی گلیاں یہ کاشی کے گھاٹ۔ لٹاتی رہیں اپنے نینوں کا مدھ، یہ صبح بنارس یہ شام اودھ۔ نہاتا رہے نرم کرنوں میں تاج، رہے تا قیامت محبت کی لاج۔ ایلورا کے بت رقص کرتے رہیں، حسین غار تاروں سے بھرتے رہیں۔ رہیں مسکراتی حسین وادیاں، رہیں شاد جنگل کی شہزادیاں۔ ہری کھیتیاں لہلہاتی رہیں، جواں لڑکیاں گیت گاتی رہیں۔ لہکتا رہے سبز میداں میں دھان، زمینوں پہ بچھتے رہیں آسمان۔ فضا میں گھٹائیں گرجتی رہیں، جواں چھاگلیں تٹ پہ بجتی رہیں۔ اڑاتی رہے آنچلوں کو ہوا، ملہاروں کی بوندوں میں گونجے صدا۔ دہکتی رہے پاک ہولی کی آگ، رہیں کھیلتی ناریاں پی سے بھاگ۔ صدا گائے رادھا کنہیا کے گن، مچلتی رہے بن میں مرلی کی دھن۔ رہے یہ دیوالی کی جگمگ بہار، مونڈیروں پہ جلتے دیوں کی قطار۔ فضا روشنی میں نہاتی رہے، ہماری زمین جگمگاتی رہے۔ رہے آسماں پر دمکتا ہلال، رہے عید کا مسکراتا جمال۔ گلے سے گلے لوگ ملتے رہیں، دلوں کے جواں پھول کھلتے رہیں۔ رہے یہ بسنتوں کے میلے کی دھوم، رہیں شاد یہ گیت گاتے ہجوم۔ حسینوں کی لہکے بسنتی لباس، رہے نرم چہروں پہ ہلکی مٹھاس۔ حسین راکھیاں جھل جھلاتی رہیں، جھماجھم ستارے لٹاتی رہیں۔ رہے اپنے بھائی پہ بہنوں کو ناز، یہ معصوم نرمی یہ میٹھا گداس۔ گھروں کا تقدس رہے برقرار، یہ بیٹوں کے ماتھوں پہ ماؤں کا پیار۔
رہے شاد آباد صحنوں کی دھوم، رہے آنگنوں میں چہکتے نجوم، سلامت رہے دلہنوں کی پھبن، سلامت رہے دل میں کھلتے چمن، سلامت رہے انکھڑیوں کی حیا، سلامت رہے گھونگھٹوں کی ادا، سلامت دوپٹوں کے رنگین بہار، سلامت جواں آنچلوں کا وقار، سلامت رہے پاک افشاں کا نور، سلامت رہے بندیوں کا غرور، سلامت رہے کاجلوں کی لکیر، سلامت رہے نرم نظروں کے تیر، سلامت رہے چوڑیوں کی کھنک، سلامت رہے کنگنوں کی چمک، سلامت حسینوں کے 16 سنگھار، یہ جوڑے یہ لپٹے یہ چمیلی کے ہار، سلامت رہے مرگ نینوں کے بان، سلامت رہے مرنے والوں کی شان، سلامت وفاؤں کے ارماں رہیں، سلامت محبت کے پیماں رہیں، سلامت رہے ہیر رانجھے کے گیت، رہے ہار میں بھی محبت کی جیت، لجاتا رہے لجانا رہے مسکرانا رہے، منانا رہے روٹھ جانا رہے، محبت کے چشمے ابلتے رہیں، جواں سال نغموں میں ڈھلتے رہیں، رہے دھوم ٹیگور و اقبال کی، رہے شان پنجاب و بنگال کی، رہے نام اپنے ادب کا بلند، دلوں میں سمایا رہے پریم چند، سدا زندگانی غزل خواں رہے، زمانے میں غالب کا دیواں رہے، فضاؤں میں چھڑتے رہیں یہ ستار، سدا جھنجھناتے رہیں دل کے تار، مچلتی رہے مست بینا کی میں، برستی رہے 7 رنگوں کی میں، دہکتا رہے اپنے دیپک کا راگ، کلیجوں میں لگتی رہے نرم آگ، رہے گونجتی گھنگروؤں کی کھنک، دفوں کی صدا ڈھولکوں کی گمک، یہ گنومر یہ کتھک کے توڑے رہیں، جواں ناچ دل کو جھنجھوڑے رہیں، رہے ساقیہ بادہ خواروں کی خیر، رہے ساقیہ تیرے پیاروں کی خیر، ابھرتا رہے زندگانی کا جوش، رہے تیرے رندوں کو دنیا کا ہوش، صراحی سے ساغر رہے متصل، نہ ٹوٹے کبھی شیشوں کا دل، اٹھا جام ہاں دور ساقی رہے، جہاں میں صدا امن باقی رہے۔ مثنوی امن نامہ کا خلاصہ۔ جاں نثار اختر نے مثنوی امن نامہ کے آغاز میں خدا سے دعا کی ہے کہ اے خدا تو مجھے علم کی شراب پلا تاکہ میں اپنے وطن ہندوستان کی تعریف بیان کروں۔ شاعر ہندوستانیوں کی طرف سے کہتا ہے کہ ہمیں اپنے وطن ہندوستان، یہاں کی مٹی، یہاں کے باغوں، یہاں کی صبح و شام، یہاں کے شہروں اور گاؤں سے پیار ہے۔ ہمیں اپنی تاریخی عمارات، یہاں کی ملی جلی تہذیب سے پیار ہے۔ غرض ہمیں ہندوستان کے ذرے ذرے سے پیار ہے۔ اگر کوئی ہمارے پیارے وطن کی طرف غلط نگاہ ڈالے گا، اس کی آنکھیں نکال لیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے وطن کے جنگل، دریا سب سلامت رہے، لوگ یہاں کے خوشحال رہے، ہمالیہ پہاڑ ہماری حفاظت کرتا رہے، گنگا جمنا کی ندیوں سے یہاں کی خوبصورتی برقرار رہے، اشوک کی لاٹ، گوکل کی گلیاں، کاشی کے گھاٹ، بنارس اور اودھ کی صبح و شام سب سلامت رہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تاج محل سورج کی کرنوں میں چمکتا رہے اور لوگوں کو محبت کی یاد دلاتا رہے۔ ایلورا اور اجنتا کے غار اپنی تہذیب کو برقرار رکھیں۔ شاعر امید کرتا ہے کہ ہمارے وطن میں کھیت اچھی فصلیں اگائیں، میدان میں ہریالی لہلہاتی رہے، یہاں کے لوگ دیوالی اور عید کے موقع پر خوشی مناتے رہیں، زندگی کی بہار قائم رہے، لوگ آپس میں محبت سے رہیں، یہاں کی لڑکیاں خوشحال رہیں، ان کا سہاگ سلامت رہے اور وہ خوشی کے گیت گاتے رہیں۔ شاعر زندگی کی بہار کی امید کرتے ہوئے آگے کہتا ہے کہ ہندوستان میں لوگ ٹیگور و اقبال کے نغمے گاتے رہیں، پریم چند کی کہانیاں اور غالب کی غزلیں پڑھتے رہیں، پنجاب اور بنگال کی شان برقرار رہے۔ اس طرح شاعر ہندوستان کی عظیم تہذیبی روایات کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہندوستان میں امن برقرار رہے، لوگ ایک دوسرے کی خوشی و غم میں شریک ہوں۔ شاعر کو احساس ہے کہ اگر ملک میں امن رہے گا تو ملک کی حفاظت ہوگی اور ہندوستان ترقی کرے گا۔ مرکزی خیال۔ شاعر جاں نثار اختر مثنوی امن نامہ کے ذریعے سارے ہندوستان کو امن کا پیغام دے رہے ہیں کہ ہندوستان ہمیشہ سے گنگا جمنی تہذیب کا علم بردار رہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں کی صحت مند تہذیبی روایات کو برقرار رکھیں اور سب شادماں رہیں۔ جاں نثار اختر کا تعارف۔
جانثار اختر 1914-1976 مشہور ترقی پسند شاعر گزرے ہیں۔ ان کی بیوی صفیہ مشہور ادیبہ تھی۔ جانثار اختر نے فلموں کے گیت لکھے۔ ان کی مشہور مثنوی امن نامہ ہے، جس میں انہوں نے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو پیش کرتے ہوئے لوگوں میں قومی یکجہتی کے جذبے کو پروان چڑھایا ہے۔